بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات جماعت ششم مضمون اسلامیات، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے لیکچر نمبر 7۔ ٹھیک ہے، آج کے لیکچر میں جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اعلانیہ تبلیغ۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کلاس میں جو ہم پڑھ چکے تھے وہ خفیہ تبلیغ، نبوت، اس بارے میں ہم پڑھ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اب ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کھلا دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اس سے پہلے خفیہ تبلیغ شروع تھی، یعنی چپکے جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی، لیکن پھر کیا ہوا، اعلان تبلیغ کا آغاز ہوا۔ ٹھیک ہے، اچھا، خفیہ تبلیغ جو ہے وہ اس کا سلسلہ کب تک چلتا رہا؟ 3 برس تک۔ ٹھیک ہے، یعنی 3 سال تک چپکے جو ہے وہ تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، اور کیا ہوا کہ پھر اعلانیہ تبلیغ کا آغاز ہوا۔ اور اس بارے میں جو ہے یہ حکم جو ہے وہ کس آیت کے ذریعے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کیا کر دیجئے، صاف کہہ دیجئے، واعرض عن المشرکین، اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح کیا بھی فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کس چیز سے ڈراؤ؟ کہ کفر و شرک سے ڈرائیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ تبلیغ کا کیا کیا ہے، حکم فرمایا۔ اس کے علاوہ ہم اس چیپٹر میں جو پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ تبلیغ کا کام جو ہے وہ زوروں پر تھا، جبکہ کفار مکہ کی جانب سے جو ہے وہ نفرت جو ہے وہ زوروں پر تھی، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کو جو ہے وہ قبول نہیں کر رہے تھے، وہ اپنی ہی کفر و جہالت میں کیا ہوئے تھے، ڈوبے ہوئے تھے۔ اور اس کا انجام کیا ہوا، اس کا جو نتیجہ نکلا وہ کیا تھا کہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مکہ شہر کا جو بچہ یعنی ہر ایک شخص جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بن گیا، دشمن بن گیا، جانی دشمن بن گئے، یعنی اپنے رشتہ دار بھی جو ہے وہ کیا ہو گئے، جانی دشمن بن گئے۔ اسی طرح جو ہے ہم پڑھیں گے اس کے اندر وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی ثابت قدمی کے برسوں جو ہے، یعنی سالوں تک، کئی سالوں تک جو ہے وہ مسلمانوں نے اس طرح کی مصیبتیں جھیلی۔ ٹھیک ہے، اور بہت سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے یعنی جو مسلمان لوگ ہیں، بہت سارے جو ہے وہ انہی مصیبتوں میں کیا ہوئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر جو اسلام لاتا تھا اس کا قدم ڈگمگاتا نہ تھا، یعنی کوئی جو ہے وہ شش و پنج میں نہیں رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو بھی آتا تھا اسلام قبول کرتا تھا وہ پکا مسلمان بن جاتا تھا، وہ دوبارہ جو ہے وہ اسلام کو چھوڑتا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے چیپٹر میں ہم یہ پڑھیں گے۔ چلے آئیے ہم جو ہے وہ بلند خوانی کر لیتے ہیں، جس سے ہمیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ چلیں بلند خوانی کر لیتے ہیں، اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر آئیے۔ ٹھیک ہے، اعلانیہ تبلیغ یعنی کھلا تبلیغ کرنا۔ ٹھیک ہے، تو بلند خوانی ہم شروع کر رہے ہیں۔ 3 برس تک چپکے تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اعلانیہ یعنی کھلا اسلام کی تبلیغ کریں، عام لوگوں کو بھی اور اپنی برادری کے لوگوں کو بھی، یعنی اپنے رشتہ داروں کو بھی۔ ٹھیک ہے، چنانچہ کیا آیت نازل ہوئی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ہے اسے صاف کہہ دیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو کیا کیجیے، کفر و شرک سے ڈرائیے۔ ٹھیک ہے، یہاں مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر مشرکین جو ہے وہ اس تبلیغ کے نتیجے میں آپ پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، تو کوئی پرواہ نہ کیجیے، آپ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی کیا کریں، تابع داری کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا، ایک پہاڑی کا نام ہے صفا، ٹھیک ہے، آپ جانتے بھی ہوں گے، اس پہاڑی پر چڑھے جو خانہ کعبہ کے بہت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اپنی برادری کے آدمیوں کو پکارا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو ابھی تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو تم سچ جانو گے یا جھوٹ؟ سب بولے سچ، کیونکہ آپ سچے امانت دار ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو موت کا لشکر تمہارے پیچھے ہے، میں تم کو اللہ کے غضب سے ڈراتا ہوں، یعنی عذاب سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غصے سے ڈراتا ہوں۔ میں سچ کہتا ہوں اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں، تم بھی اقرار کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ کی بندگی کیا کرو، اس کا حکم مانو، بری باتوں سے نفرت کرو، کیا کر لو گے؟ نجات پا لو گے۔ اگر یہ تمام کام کرو گے کیا ہو جائے گا کہ تم نجات پا لو گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان لوگوں کے دل کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، غرور اور تکبر سے دماغ کیا ہو گیا؟ خراب ہو گئے تھے، کچھ سمجھ میں نہ آیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے پکارا، محمد تیرا ناس ہو، نعوذ باللہ، تو نے اسی واسطے ہمیں بلایا، یعنی صرف اس لیے بلایا تھا کہ ہمیں یہ کہو کہ میں کیا ہوں؟ نبی ہوں اور اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کے قہر نے پکارا، اللہ کے قہر یعنی اللہ کے عذاب نے پکارا، ابو لہب تیرا ہی ناس ہوگا، اور سورۃ اللہب نازل ہوئی، آخر کار سب اٹھ کر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے میں نے آپ کو بتایا تھا کیا پڑھیں گے ہم؟ ادھر سے تبلیغ، ادھر سے نفرت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تبلیغ کا کام اور مشرکین مکہ کی طرف سے نفرت کا کام کیا تھا؟ زیادتی زوروں پر تھا۔ ادھر سے تبلیغ اور ادھر سے نفرت دونوں میں جو ہے وہ دن بدن زیادتی ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تبلیغ کے کام میں جو ہے وہ زیادتی ہو رہی تھی، اور مشرکین مکہ کی طرف سے نفرت میں کیا ہو رہی تھی؟ زیادتی ہو رہی تھی۔ نفرت اس حد تک پہنچی کہ مکہ شہر کا بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہو گیا؟ دشمن ہو گیا۔ طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ہزاروں مصیبتوں کے پہاڑ توڑتے، یعنی مختلف جو ہے وہ مشکلات، مختلف مصیبتوں سے جو ہے وہ کیا کرتے؟ مسلمانوں کو تنگ کرتے۔ راستے میں جو ہے وہ کانٹے بچھاتے، پتھر برساتے، پتھریلی زمین میں گھسیٹتے، مسلمان اولاد کے کافر اور مشرک ماں باپ، یعنی وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے ان کے جو کافر اور مشرک ماں باپ ہیں وہ بھی کیا ہو گئے تھے؟ جانی دشمن بن گئے، رشتہ دار جو خون کے پیاسے ہو گئے تھے، کیوں کہ یہ جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے۔ اسی طرح مسلمانوں پر بھی جو ہے وہ یہ اس طرح کے مصائب جو ہے وہ آئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ ثابت قدمی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا کہ برسوں مسلمانوں نے مصیبتیں جھیلی، برسوں یعنی کئی سالوں تک مسلمانوں نے مصیبتیں جھیلی۔ بہت سے اللہ کے بندے انہی مصیبتوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے، یعنی جو مصیبتیں وہ جھیل رہے تھے انہی مصیبتوں میں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، یعنی وفات پا گئے، ٹھیک ہے۔ جو اسلام لاتا تھا اس کا قدم ڈگمگاتا نہیں تھا، یعنی وہ اسلام اتنے پکے مسلمان ہوتے تھے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ کفر و شرک کی طرف سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت ہو جاتی تھی تو تکلیفوں کو کیا کرتا؟ راحت سمجھتا، ٹھیک ہے۔ مصیبت کے کانٹوں کو پھولوں کی پنکھڑیاں جانتا، ٹھیک ہے، یعنی یہ مصیبت کے کانٹے ہیں تو وہ اسے پھولوں کی پنکھڑیاں جانتے، پتے، پنکھڑیاں یعنی پتے، ٹھیک ہے۔ اسلام بھی ایسا سچا اور پیارا مذہب ہے کہ ان مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے بھی اس کو چاہنے والے بڑھتے ہی رہے، یعنی کہ اسلام جو اتنا پیارا مذہب ہے، اتنا سچا مذہب ہے کہ جو لوگ بھی جو ہے وہ اسلام قبول کرتے، باوجود مصیبتوں، باوجود مشکلات کے، اس کے اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں اضافہ ہوتا رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارا چیپٹر ہے۔ اچھا، اس چیپٹر سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دعوت و تبلیغ جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم کام ہے۔ کیوں اہم کام ہے؟ کیونکہ جو ہے یہ وہ کام ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فرض ہونے سے پہلے جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کرنے کو کہا گیا تھا، اس کا حکم دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنا اہم کام ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام نے جو ہے وہ بے شمار قربانیاں دیں، اور لیکن یہ کام نہیں چھوڑا۔ کون سا کام؟ دعوت و تبلیغ کا کام، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو ہے وہ محنت سے، کوششوں سے جو ہے وہ کیا ہوا، ایک مکمل اسلامی معاشرہ اور حکومت وجود میں آئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ کس کا جو ہے وہ ذمہ داری ہے؟ امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے،
ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم جو ہے وہ بہترین امت ہو ان تمام امتوں میں جو کیا کی گئی ہے، بھیجی گئی ہیں، تأمرون بالمعروف، کہ وہ کیا کرتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب تک مسلمانوں نے مجموعی طور پر جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ کیا، تب تک جو ہے وہ مسلمان ترقی کرتے رہے، لیکن چونکہ جو ہے وہ جیسے جو ہے وہ یہ کام رک گیا، مسلمان نے یہ کام چھوڑ دیا، تو وہ اللہ سے بھی دور ہو گئے، اور اس طرح سے جو ہے وہ معاشرے میں آہستہ آہستہ برائیاں بھی جو ہے وہ عام ہوتی چلی گئیں، اور کیا ہوا کہ دعائیں بھی جو ہے وہ قبول ہونا کم ہو گئی، گویا مسلمان نہ تو جو ہے وہ اپنے رب سے قریب ہو سکا اور نہ ہی دنیا حاصل کر سکا، ٹھیک ہے۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کے کام کو کیا کریں، اپنا کام اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور اس کو اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے کیا کریں، نہایت ذمہ داری سے انجام دیں، تاکہ معاشرے سے کیا ہو، برائیاں دور ہوں اور نیکی و بھلائی کی فضا عام ہو، اور مسلمان کیا کر سکے، ترقی کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ سبق مکمل ہوا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی عملی کتاب پر۔ عملی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر آئیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں تک کا کام جو ہے وہ ہم پہلے کر چکے تھے، اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں میں اعلان تبلیغ کے لیے سورۃ الشعراء کی آیت ڈیش نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ڈیش ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ آپ نے آیت لکھنی ہے۔ کون سی آیت نازل ہوئی تھی، میں نے آپ کو ابھی بتائی تھی نا، لیکچر میں بھی بتایا اور ہم نے بلند خوانی بھی کی ہے، جی بتائیے کون سی آیت ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر و شرک سے ڈرائیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، عام لوگوں میں اعلانیہ تبلیغ کے لیے سورۃ الحجر کی آیت ڈیش نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ڈیش ہے، جی کون سی آیت نازل ہوئی تھی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ہے اسے صاف صاف کہہ دیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے۔ تو یہ آپ نے اس طرح سے انک پین سے کام کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو سوال، یہ والا سوال تو یقیناً آپ کر چکے ہوں گے، اس کے بعد جو سوال آتا ہے وہ سوال نمبر 4 کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ تبلیغ کے حوالے سے اسکول کی لائبریری میں موجود کتابوں کی مدد سے تبلیغ دین کی اہمیت پر مضمون لکھیے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اب چونکہ آپ کے پاس لائبریری موجود نہیں ہے تو کتابوں کو ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جائے گا، تو آپ لوگوں کو میں ایک آسان طریقہ یہ بتا دیتی ہوں مضمون لکھنے کا، کہ آپ اپنی درسی کتاب پر آئیے۔ درسی کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر آپ کو جو فقہ السیرہ دیا ہوا ہے، یہ مت لکھیے گا، یہاں سے لے کر اور اگلے پیج پر یہاں تک آپ نے یہ لکھ لینا ہے، اور اس طرح سے یہ آپ کا مضمون مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے اس طرح سے یہ مضمون لکھنا ہے، یہ دیکھیں یہاں تک اس پیج پر بھی جو دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ پورا یہاں تک آپ نے لکھنا ہے۔ اسی طرح صاف رائٹنگ میں انک پین سے آپ یہ کام کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ پیچھے جو ہے سیرت کے معنی اور مفہوم یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کی کلاس جو ہے وہ ہمارے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔